بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو اعتکاف کے فضائل و مسائل ہے۔ اعتکاف کی تعریف اور اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کے فضائل بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے لیے سب سے بڑی شان اور فضیلت یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے طالب و مطلوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کا ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے روایت کو نقل کیا ہے، مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ رمضان مبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ در منصور میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ له بینہ وبین النار 3 خنادق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ اور اس خندقوں کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا، جس طرح مشرق اور مغرب ہے، اس طرح اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان یہ خندقیں حائل ہو جائیں گی۔ اب اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کی شرائط میں مسجد میں ہونا یہ شرط ہے۔ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد ہے اور عورتوں کے لیے بیت مسجد، یعنی گھر جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ دوسری شرط نیت کا ہونا، اور نیت اگر ہوگی تو اعتکاف ہوگا، اور نیت میں مسلمان ہونا اور عاقل ہونا، جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ لازمی ہے۔ بالغ، کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں۔ ہاں، اگر بچہ ہے لیکن عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ اگر اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف درست ہوگا۔ اعتکاف کی اقسام ہیں، اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت ہے اور اعتکاف مستحب ہے۔ اعتکاف واجب کسے بولا جاتا ہے؟ اعتکاف واجب یہ ہے، کسی بندے نے منت مانی ہو، نظر مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹھہروں گا، تو یہ دل سے نہیں بلکہ زبان سے اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر بندے نے زبان سے یہ کلمات ادا کر لیے تو یہ اس طرح منت مان لی تو اس میں اس کو بولا جاتا ہے یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور اعتکاف سنت کیا ہے؟ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور اعتکاف مستحب یہ ہے کہ بندہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، نویت سنت الاعتکاف، یعنی سنت اعتکاف کی نیت کر لے، مسجد میں جائیں گے، یہ اعتکاف کی نیت کریں گے تو یہ اعتکاف مستحب ہو جائے گا۔ اب چند سوالات ہیں
اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ سنت اعتکاف نہیں کرتا مساجد میں تو پھر کیا لوگ گنہگار ہوں گے؟ تو یہ سنت اعتکاف جو ہے یہ سنت عین نہیں ہے بلکہ یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر علاقے میں اس بستی میں ایک آدھ بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو تمام بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سنت اعتکاف میں ایک سوال ہے کہ روزہ شرط ہے، سنت واجب میں روزہ شرط ہے یا نہیں؟ اسی طرح سنت مستحب جو آپ نے مستحب اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط ہے یا نہیں؟ تو اعتکاف مستحب میں روزہ شرط نہیں ہے، البتہ جو سنت اعتکاف ہے یعنی رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر بندے نے روزہ نہیں رکھا، اعتکاف کیا ہے تو اس بندے کا اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر بندے نے منت مانی ہے یعنی اعتکاف واجب کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر بندے نے ان ایام کا روزے نہ رکھے جتنے دنوں کی اس نے منت مانی ہے تو بندے کا اعتکاف واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا بندہ منت مانی ہے اعتکاف کی تو کیا رمضان مبارک میں بندہ اگر اعتکاف کی نیت کرے، اعتکاف بیٹھے تو بندے کی وہ واجب جو اعتکاف ہے وہ پورا ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں صراحتاً کہ اس میں رمضان مبارک کے علاوہ اس منت کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر رمضان مبارک میں وہ بندہ اعتکاف کرے گا تو اعتکاف واجب نہیں ہوگا بلکہ یا تو اعتکاف مستحب ہوگا، 20 رمضان مبارک سے پہلے اگر ادا کرتا ہے، اور اگر 20 رمضان مبارک کے بعد ادا کرتا ہے تو اعتکاف سنت ہو جائے گا۔ اب اعتکاف سنت کئی مطلب ایسے ہوتا ہے بندہ کوئی اعتکاف سنت توڑ دیتا ہے، کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے، ٹوٹا ہے، صرف اسی دن کی اس بندے نے قضا کرنی ہے، یعنی اگلا سال جب آئے گا تو اس ایک دن کی قضا اس بندے نے اگر کر لی تو اس کی طرف سے وہ جو سنت اعتکاف توڑا تھا اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بندہ سنت اعتکاف میں یا سنت واجب اعتکاف میں بندہ مسجد سے نکلتا ہے تو بندے کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اگر بغیر عذر کے بندہ نکلے مسجد سے باہر، فنائی مسجد میں نہیں بلکہ مسجد اور فنائی مسجد سے باہر نکلے۔ اور اگر بندے نے نکلنا ہے تو اس کے لیے علماء نے 2 عذر بیان کیے ہیں، ایک ہے حاجت طبعی اور ایک ہے حاجت شرعی۔ حاجت طبعی کیا ہے؟ جس طرح پیشاب پخانہ وغیرہ کرنے کے لیے بندے نے باہر جانا ہوتا ہے، اور حاجت شرعی یہ ہے کہ بندے نے اگر جمعہ ادا کرنا ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے بندے نے اگر جانا ہے یا منارے میں اذان دینے کے لیے جانا ہے، اس صورت میں بندے کو جانے کی اجازت ہے۔